1980 میں حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ نے پوری دنیا کا دورہ کیا، یہ بالکل آخری دورہ ہے۔ اس وقت کراچی بھی تشریف لائے، تو کراچی 3 دن کا قیام تھا حضرت کا۔ بنور ٹاؤن میں بھی تشریف لائے، وہاں حضرت کی زیارت بھی کی، قریب سے ہوئی۔ حضرت بنور قبر پر ہمیشہ حاضری دیتے تھے اور مراقبہ فرماتے تھے۔ پھر ان کی آخری دعا مکی مسجد میں ہوئی، تبلیغ مرکز۔ تو انہوں نے پھر اس دورے میں یہ دورہ کیا تھا انہوں نے مجالس ذکر کے حوالے سے، یہ پوری دنیا کا دورہ، کہ مجالس ذکر زندہ کی جائے، اس پر دورہ کیا تھا، مجالس ذکر کو زندہ کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ ان کے قول تھا کہ اس حدیث کو بخاری شریف کی آتی لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والے رہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ دنیا کا جو قیام ہے پورے عالم کا، وہ اللہ اللہ کے ذکر پر ہے۔ جب تک ذکر ہے، ذاکرین ہیں، اس وقت تک یہ عالم قائم ہے۔ اتنا بڑا عالم، پورا زمین بھی، آسمان بھی، 7 آسمان اس میں شامل ہے، چاند، سورج، ستارے، اربوں خربوں کہکشاں، اور وہ سمندر اور پہاڑ، زمین کی ساری، یہ صرف اللہ کے نام پر قائم ہے۔ تو قال ہے جب تک اللہ اللہ کہے، مراد ہے اللہ اللہ کہنے والے لوگ جو اللہ اللہ کہیں کہ وہ مراد ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدارس والوں سے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب اللہ کے نام پر پورا عالم قائم ہے، تو اگر آپ مدرسے میں مجلس ذکر کریں گے تو آپ کے مدرسے میں کیسے آسانیاں نہیں ہوں گی، کیسے یہ حضرت نے دلیل دی اس وقت۔ تو مگر اس کے بعد پھر بنوری ٹاؤن میں مجالس ذکر شروع ہوئی، الحمدللہ ان میں ہر جمعے کو ذکر، مجلس ذکر ہوتی، جس میں جو بڑے امیر ہوتے، وز مفتی ولی حسن ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، جو شیخ زکریا کے بڑے خلیفہ تھے۔ پھر حضرت مولانا یوسف گان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، یہ بھی خلیفہ تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ۔ پھر مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، وہ بھی اس میں تھے۔ اور بیچ میں اس دوران اسی 80 82 میں حضرت جو ہے مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ سے، جو بڑے محبوب خلفاء میں سے تھے حضرت کے، حضرت شیخ سے محبوب خلفاء، اس سے ایسی بے تکلفی تھی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ وہ بھی جب تشریف لائے وہاں 4-5 دن کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، تو جمعے کی مجلس ذکر میں وہ بھی وہاں تشریف لاتے تھے بنوری ٹاؤن میں، اور مجلس ذکر شروع کرا۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اس بات پر بہت تاکید فرماتے ہیں۔ تو آج جو مدارس پر مشکلات ہیں، یہ مجالس ذکر شروع کرنی چاہیے مدرسوں میں، یہ حل ہے، مالی سہولت بھی ہو جائے گی، اور یہ جو ہمیں غیروں کی طرف سے مشکلات، اس میں آسانی ہو جائے گی، اس کی عجیب برکت ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں جب مجالس ذکر شروع ہوئی ہیں، مجلس ذکر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کے بعد اللہ نے ہر چیز کی سہولت کر دی، راحتیں ہو گئی، ترقیات ہو گئی، ورنہ اس وقت تو عجیب حالات ہے، مالی طور پر بھی پریشانی ہے، ہر چیز مہنگائی کی وجہ سے، اور ویسے بھی ہمیں کوئی برداشت نہیں کرتا۔ تو حضرت نے یہ مدارس والوں کے علاج بتایا تھا، اہل مدارس کو، کہ اگر تم اپنے مدرسوں کے لیے پریشان ہو، تو جب پورا عالم اللہ کے نام پر قائم ہے، مجالس ذکر سے قائم ہے، جب تک ذکر کرنے والے، تو تم مدرسے میں ذکر کرو گے تو کیسے قائم نہیں ہو، کیسے تمہارے مدرسے سے سہولت نہیں ہوگی، حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو مطلب ہے کسی مدرسے پر زوال نہیں آ سکتا اگر وہاں مجلس سے ذکر کریں، تو مجلس ذکر کا اہتمام کیا ہے، چند بیٹھ کر طالب علموں میں بیٹھ کر کر لیں۔ اب اجتماعی ذکر کی اپنی برکات ہے، اب اس پر جو اجتماعی ذکر ہے، اس پر کچھ سیدھی سادھی روایت موجود ہے، تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعویلات تو وہاں ہوتی ہیں جہاں پر اس کا معنی سیدھا نہ ہو رہا ہو، سیدھا سادہ معنی ہے۔ اجتماع قوم، جب وہ قوم کی جگہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، حفت نظر علی سکینہ، حفت ملائکہ نظر علی سکینہ، اور غشد الرحمہ،
وذکرہم اللہ من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتے ہیں اپنے پاس جو مخلوق اس میں ان کو یاد کرتے ہیں، رحمت گھیر لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ ذکر صاف روایت موجود ہے، ہمیں لفظ ذکر کو تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس سے واز مراد ہے وہ بھی ہے، لیکن اول معنی تو کسی شے کا وہی لیا جاتا ہے جو اول واحلے میں سمجھ میں آئے، اس لیے مجاز کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب حقیقت متعذر ہو جائے، اصول فقہ کا مسئلہ، پھر ہم مجاز لیتے ہیں۔ جب مجاز حقیقت متعذر نہیں ہے تو ہم مجاز لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں کو حقیقت متعذر ہے نہیں، ذکر، اور ذکر کہتے ہیں جو زبان سے ہو، عجیب بات ہے، ذکر اس کو کہتے ہیں، دل میں جو ہوتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں، دل سے ہو وہ ذکر ہوتا ہے، یعنی فکر کرنا یا غور کرنا یا دل میں تصور کرنا، لیکن جو زبان سے ہوتا ہے یہ ذکر کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اقرب الی السنت جو ذکر وہ زبان کا ہے، اقرب السنت، یہ سنت کے قریب ہے جو زبان سے ذکر کر اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے۔ یا اگر رسول اللہ نے اگر ذکر کیا ہے تو زبان سے فرمایا، جیسے نماز کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے انقطاع آپ کے اللہ اکبر کہنے سے پتہ چلتا، ورنہ ہم بہت، کیونکہ صحابہ کرام تو 100% نماز پڑھتے تھے اور بہت اس میں رش ہوتا تھا، تو پیچھے یہ بچے تھے عبداللہ بن عباس، تو ہم بہت پیچھے ہوتے تھے، ہم بہت پیچھے ہوتے تھے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا نماز ختم ہو گئی؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے آپ زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں سلام کے بعد، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز ختم، تو ہم سلام پھیر لیتے، سلام کی آواز نہیں آتی تھی اس پر۔ یہ دیکھیں تو اقرب السنت جو ذکر وہ زبان سے ہوتا ہے اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے، جو جہر، ہاں اتنا جہر نہ ہو جس سے دوسروں کو تشویش ہو، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سنی تو بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر تلاوت اتنی زور سے پڑھ رہے تھے کہ ارد گرد سونے والے بھی متاثر ہو رہے تھے، تو آپ نے دونوں کو بلایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں تو اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، انہیں کو سنا رہا ہوں، اور میں نے عرفا صوت تھوڑا سا اوپر پڑا کر، اور عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ تو اتنی زور سے کیوں پڑھ رہا؟ کہا کہ اپنی نیند بھی بگا رہا تھا، دوسروں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھی بگا رہا تھا، رسول کا مزاج۔ فرمایا کہ نہیں، اخفض صوتک، تو تھوڑا سا نیچے کر، یعنی متوسط، تو یہ ذکر کا ایک اصول نکل آیا کہ تلاوت ہے، ذکر ہے، اگر جب متوسط طریقے پر جس سے دوسروں کو تشویش بھی نہ ہو، اور خود بھی، دوسری بات ہے کہ جب کوئی چیز آواز سے ہوتی ہے نا جی، اس میں انسان کا ذہن متوجہ رہتا ہے، یکسوئی رہتی ہے، یہ عجیب ہے، یکسوئی رہتی ہے۔ آپ تلاوت تھوڑا اونچی کر رہے ہوں گے تو آپ یکسوئی سے کریں، اور اگر آپ بالکل آہستہ آہستہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو خیالات میں ڈوب جائیں گے۔ اس لیے سری اور جہری نمازوں میں فرق ہے، جہری نماز میں چونکہ امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پچھلے بھی سن رہے ہوتے ہیں، امام بھی لائن پہ ہوتا ہے اور پچھلے بھی لائن پر ہوتے ہیں، اور سری کے اندر امام بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، سری ہے، یہ فرق ہے۔ جس طرح موٹر وے پر گاڑی چلاؤ تو اکثر نیند آ جاتی ہے ڈرائیوروں، کیونکہ خاموشی ہے بالکل، اور عام سڑک کے اوپر اس کو دوسرا سن پہ آگے پیچھے بلگے گا تو اس کی نیند ویسی ختم ہو جائے گی۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، یہ بالجہر کے اندر یکسوئی ہے، ماشاء اللہ، یکسوئی ہے جہر میں، اور اس میں یکسوئی نہیں ہے، فرق۔ ماشاء اللہ۔